السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہماری اور آپ کی اسلامی بہن جو صوبے کرناٹک کے شہر منڈیا کی رہنے والی ہے، جس کا نام مسکان خان ہے، اس نے اس دن کالج کے اندر وہ کردار کو اور وہ بہادری کو اور اس خوبصورت عمل کو دکھایا جو ساری دنیا کے اندر رہنے والی جتنی اسلامک لائبریریاں ہیں، اس میں جتنے بھی حجاب کے سلسلے میں کتابیں ہیں اور بڑے بڑے حضرات علماء اکرام اور اکابرین جن کے حجاب کے سلسلے میں بیانات ہیں، وہ اثر نہیں دکھا سکے جتنا اثر کے اس مختصر سے عمل نے دکھا دیا۔ ابھی 24 گھنٹے تو آپ چھوڑیے، 24 لمحات بھی نہیں گزری، پوری دنیا کے اندر اور پوری دنیا کے اندر رہنے والے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہر انسان تک یہ خبر پہنچ گئی اور اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ حجاب آخر ہے کیا واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا حکم ہے کہ جس کے اوپر ہماری یہ بچیاں اتنا کاربند ہیں؟ کیوں نہیں؟ قرآن پاک کی ایک صورت ہے، اس صورت کا نمبر 33 ہے، اس صورت کا نام سورہ احزاب ہے، اس کی 59 نمبر کی آیت ہے 59۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ کیا خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کو اس آیت مبارکہ کے اندر سمجھا دیا ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان بہنوں کو یہ حکم دیجئے کہ تم اپنی چادروں سے پورے بدن کو ڈھک لیا کیجئے۔ حضرات ناظرین، حقیقت یہ ہے جو لبرل قسم کے جو لوگ ہیں وہ تو یوں چاہتے ہیں کہ عورتوں کو کپڑوں کے سلسلے میں مکمل طریقے سے آزادی دی جائے، لہٰذا اس شکل میں جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے وہ کپڑے پہنے اور پہننے کے بعد میں دنیا کے سامنے آئے۔ حقیقت میں یہ عورت کی آزادی نہیں ہے بلکہ آزادی کے شکل میں ان مردوں کو اور خصوصاً ان بے حیا مردوں کو ایک قسم کی آزادی دی جا رہی ہے کہ تم ان عورتوں سے، ان لڑکیوں سے جہاں چاہے، جس شکل میں چاہے، جب چاہے اپنی ہوس کو پوری کر سکتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے میں مسکان خان نے جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شہر کے رہنے والی یہ بچی ہے، وہ کردار کو انجام دیا کہ ساری دنیا کے اندر اس وقت حجاب ایک خصوصی ایشو بن گیا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری اس بچی نے اس موقع پر جس کو چاروں طرف سے بدمعاش قسم کے کچھ نوجوان گھیر لیے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے اس حکم کو پامال کرنے کے لیے، یعنی حجاب کو نکالنے پر مجبور کر دیا اور اسے تنگ کر لیا اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، تو اس وقت اس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بلندی کے جو کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ الفاظ کو اس نے جو بلند کر دیے کہ ساری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے نہیں بلکہ دنیا کے اندر رہنے والے تمام انسانوں کے قلوبوں کو، ان کے دلوں کو چکنا چور کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کیا وہ کڑکدار آواز تھی کہ جس کے اندر وہ جامعیت تھی اور جس کے اندر وہ ایک بہت بڑا سبق تھا ان بے حیا عورتوں کے لیے جو ہمارا جسم ہماری مرضی کے نام سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو آزاد اور آزادانہ شکل میں پیش کرنا چاہتی ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری اس بہن نے جس طریقے سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرعون نے اور اس کے حواریین نے ظالمانہ شکل میں اس کو ستانے پر تل پڑے اور اس پر ظلم و زیادتیاں ڈھائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورۃ التحریم، قرآن پاک کی 28ویں پارے کے اندر ہے، اس کی 11ویں آیت کے اندر کیا بہترین اور خوبصورت نقشے کو کھینچا ہے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین۔ اے اللہ اس فرعون سے اور اس ظالم قوم سے میری نجات عنایت فرما۔ گویا کہ مسکان خان نے بھی اسی سبق کو اس کالج کے کیمپس کے اندر دہرایا۔
ماشاءاللہ ہماری یہ بچی سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں کے رہنے والی ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مقولہ تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اسی کو ہمارے پڑوسی ملک کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مفتی طارق مقصود صاحب دامت برکاتہم نے اپنے الفاظوں میں یوں ارشاد فرمایا، اگر حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر اس وقت اگر زندہ ہوتے تو اپنے مقولے کو بدل لیتے اور یوں کہتے کہ وہ اسلامی بہن جس کا نام مسخان خان ہے، مسخان خان کی ایک دن کی زندگی ہزارہا ہزار کروڑہا کروڑ ان بے حیا لڑکیوں سے جو ہمارا جسم ہماری مرضی کا نعرہ لگانے والے ہیں ان کی زندگیوں سے بہتر ہے۔ حضرات گرامی، آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اسلامی بہن جس کا نام مسخان خان ہے، اس کے اندر وہ ولولہ اور وہ جذبہ، وہ جوش اور وہ شوق پیدا ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کے ماں باپ اور اپنا گھریلو دینی ماحول۔ جب ہمارے گھر کے اندر ہم اپنے ایسے ماحول کو اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دیں گے، یقیناً باہر کی دنیا میں جانے کے بعد میں وہ ایسا کردار انجام دیں گے، یقیناً یہ صرف ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے ساری انسانیت کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں، جیسا کہ یہ ہماری اسلامی بہن نمونہ بنی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں اور بچیوں کو اسی طریقے سے تربیت دینے اور خصوصاً اپنی بچیوں کو حجاب کے سلسلے میں بہت زیادہ کاربند رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، زور دینے کی اور ترغیب دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔